علیکم ناظرین، میں ہوں طیبہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سالار نیوز ٹکسواری۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہی ہوں۔ کرتاس کی کرنوں پر ایک نام لکھا میں نے، اس نام کی کرنوں سے کرتاس منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب محترم، ان کا نام لینے سے پہلے میرا فرض ہے کہ میں سابق وزیر اعظم ہمارے بہت محترم جناب چودھری عبدالمجید صاحب کا نام لوں گی، ان کے فرزند جو اس وقت ہمارے مہمان خصوصی کے طور پر حلقہ LA2 کے MLA ہیں، اور ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ان کے ساتھ آنے والے تمام ممبران، جن کو بائی نیم میں سب کو نہیں جانتی، لیکن آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین میں جو آئی ہوئی ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں، پیرنٹس جو بچوں کے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے شائننگ سٹارز جن کی وجہ سے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ معزز محترم معززین علاقہ اور تمام معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ یہ ادارہ بلا شبہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے اور فیض پور شریف کے قریب اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس ادارے سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے نہ صرف عملی زندگی میں ملک و قوم کی گراں قدر خدمت سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی اپنے حصے کی شمع روشن کر رہے ہیں، جو کہ بہت خوشائن بات ہے۔ تعلیم ہی قوم کے عروج کا محور ہے، اور لوگ اپنے اسلاف کے لگائے ہوئے پودے اور سے ان اداروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کو سنہری حروف میں یاد کرتی ہیں۔ مہمانان گرامی، بے رحم تاریخ در حقیقت ایسے علوم پر مشتمل ہوتی ہے جو کبھی بھی خدمت کرنے والوں کو نہیں بھولتی، اور جہاں ادارے کی آبیاری صحیح معنوں میں ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگوں اور اداروں کو خاص طور پر یاد رکھا ہے، اور یوں کلم و کرتاس سے جڑے یہ عابدین اپنی جو روشن شمع ہیں وہ تاریخ میں کہکشاں کی طرح منور رکھتے ہیں۔ تعلیم و تدریس کا شعبہ آپ کو پتہ ہے پیغمبری شعبہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شعبوں کو چھوڑ کر انہوں نے یہ معلمی کا پیشہ جو ہے وہ اپنے لیے پسند فرمایا، اور اپنے لیے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو انسان جو ہے وہ اس کا دماغ، بچوں کا دماغ ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جس پہ جو بھی آپ علم کی سیاہی سے جو لکھنا چاہتے ہیں اس کے اثرات آپ کو آنے والے وقت جو ہیں وہ ضرور دیتے ہیں۔ جناب مہمان خصوصی، اس ادارے کے مسائل، اس کی جو ہماری جو
کیا کہنا چاہیے اس کو کہ ہماری جو کامیابیاں ہیں ان کو بتانے سے پہلے میں اس کے مسائل بتانا چاہوں گی کہ آپ مسائل کو سنیں سمجھیں اور پھر آپ ہماری کارکردگی کو بھی دیکھیں اور ہمارے بچوں کی کارکردگی کو بھی، جس کا ایک چھوٹا سا آپ نے ٹیبلو کی شکل میں یہاں پہ چھوٹے بچوں کی پرفارمنس دیکھی ہے۔ اس ادارے کے مسائل نہ تو آپ سے چھپے ہوئے ہیں اور نہ یہاں آنے والے تمام میرے معزز مہمانان گرامی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کرنا چاہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہیں جن کا ثواب بعد از موت اور قیامت کی صبح طلوع ہوتے تک جاری و ساری رہتا ہے۔ نمبر 1 نیک اور صالح اولاد، نمبر 2 راستہ یا کنواں بنانا، اور نمبر 3 مدرسہ جہاں بچے تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے کام ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ میں اپنے اسکول کی صدر معلمہ ہونے کی حیثیت سے وہ تمام باتیں میں بہتر سمجھتی ہوں جو چونکہ میں ان میں سے گزر رہی ہوں۔ ہمارے یہاں اسکول میں عمارت کا مسئلہ ہے اور اس کی چھت کا بہت مسئلہ ہے، وہ سیدھا ہو چکی ہے۔ پھر بھی میں کہوں گی کہ دیواریں قدرے بہتر ہیں، ہم درمیانی راہ نکالیں گے۔ ہم نہیں کہتے اس کو ڈیمالش کیا جائے، ہم کہتے ہیں اس کی چھت کو ٹھیک کر دیا جائے۔ تو آئندہ میں سمجھتی ہوں کافی عرصے تک یہ عمارت ہمارے بچوں کے لیے علم و ہنر کا گہوارہ جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور اس کے لیے میں خاص طور پر مہمان خصوصی اور اپنی تعلیمی کمیٹی سے گزارش کروں گی کہ وہ اس مسئلے کی طرف ترجیحی بنیادوں پر غور کریں۔ جناب وزیر اعظم جناب پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں میں، سر سید کشمیر مہمان کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب اور کے فرزند ارجمند سے ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی کریں گی۔ لوکل گورنمنٹ یا کسی بھی ادارے سے مل کر سیوریج کا پورا جو گاؤں کا سیوریج کا سسٹم ہے وہ نالے کی صورت میں اسکول کے اندر سے گزرتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ چند ایک ایسے مسائل ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ہماری بچیاں تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر ہم نصابی اور سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں، اور اس سلسلے میں گیمز میں ہمارے بچوں نے پچھلے سال والی بال کی جو ایک میجر گیم شمار ہوتی ہے اس میں ڈسٹرکٹ میرپور میں رنر اپ رہی تھی، اور اس دفعہ بھی وہ سیمی فائنل تک وہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو چھوٹی گیمز ہیں وہ تو ہم کروا لیتے ہیں، اس میں وہ بچے انعام بھی لیتے ہیں، لیکن بڑی گیمز کے لیے ہمیں ایک اچھے اور بڑے گراؤنڈ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی جناب مہمان خصوصی میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس کی طرف بھی پوری توجہ دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے، یہ شہر کے بچوں سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام، آپ یقین کریں
کہ گرلز ہائی اسکول پچھلے سال بورڈ کے ایوانوں میں گرلز ہائی اسکول تنگ دیو کی ٹیم اس سال بھی اور پچھلے سال بھی ایک بہترین کمپیٹنٹ کے لحاظ سے متعارف ہو چکی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، کیونکہ گیمز بہرحال بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ہم نے اپنے مسائل کی نشاندہی بھی کی، اپنی کچھ باتیں کو کیریکولم کے حوالے سے آپ کو بتائیں. کیریکولم کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایلیمنٹری بورڈ اور سیکنڈری بورڈ میں بھی ہمارے پچھلے 3 سالوں کے ریزلٹس 100% ہیں. اور 100% ایسے نہیں ہے کہ بچے 33% مارکس لے کے پاس ہوئے ہیں، بلکہ بچے A+ اور A گریڈ میں بھی پاس ہوئے ہیں. تو یہ میری اسٹاف، میری ٹیچرز کی محنت ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ساری توجہ اداروں میں ہی دی جاتی ہے. پیرنٹس یہاں موجود ہیں، لیکن بڑی دفعہ ہم ان کو پہلے بھی بلا چکے ہیں، ہم میٹنگز بھی کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے، یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو توجہ گھر نہیں دے سکتے. تو اب دیکھیں پھر یہ تو ٹوٹلی جو ریوارڈ ہے یہ ہمیں جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو توجہ دیتے ہیں اور میں کہتی ہوں سب کو دینا چاہیے. تو ڈیو صاحبہ میری قابل احترام محترمہ فریدہ اکبر صاحبہ ہمارے ساتھ اس تقریب میں شریک ہوئی ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور معذرت تھوڑا سا میں یہ تھی تو تاصف صاحب نے کہا کوئی بات نہیں ڈیو صاحبہ کو آپ کی جگہ میں لے جاتا ہوں. تو بہرحال جہاں یہ آپ میری آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گی. آپ سب لوگ یہاں اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ادارہ آپ کا ہے اور یقین کریں میں بھی اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کے یہاں میں کام کرتی ہوں. حالانکہ میں بھی خود سے ہوں اور ہر روز سے اٹھتے ہوئے میرا یہی دل ہوتا ہے کاش آج میں جاؤں اور میری ٹرانسفر آرڈر آ جائے اور میں گھر چلے جاؤں. لیکن جب تک میں یہاں ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت اسی طرح اپنے بچوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور آپ سب سے خاص طور پر کمیونٹی سے، مہمان خصوصی سے اور میری میم یہاں موجود ہے، وہ بھی ہمارے سارے حالات سے لمحہ بلمحہ باخبر رہتی ہیں. تو آپ سب سے، اس کے علاوہ یہاں سراؤنڈنگ میں اوورسیز کمیونٹی بہت زیادہ ہے، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل کے حل کے لیے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ ضرور روشن کریں. ایک چھوٹی سی بات اور یہاں موجود نہیں ہے میں وہ بھی بتانا آپ کو چاہوں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ 2020 کے بعد سے ہمارے نصاب میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میری کمیونٹی سے ایک شیئر کرنا چاہوں گی بات کہ انہوں نے ایک اورینٹیشن میں انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسے ادارے ماڈل سکول بنائیں گے قرآن کے حوالے سے جہاں پہ سولر اور ایک کمرہ جو ہے وہ ہمیں ملے گا، سولر سسٹم، وہ آن لائن ان کا سسٹم ہے. تو اس کے لیے قرآن کے حوالے سے تو میں چاہتی ہوں، میری دلی خواہش ہے اس ادارے کو وہ ماڈل ادارہ بننے کی توفیق ملے. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں کے تعاون سے، کہ یہ ہمارا ادارہ قرآن کی اکیڈمی بھی بنے، اور یہ بن سکتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ایک جو ہے وہ کیوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور انسان جو ہے یہ بچہ ہے جو ہمارا فوکس ہے. ایک اجازت چاہوں گی 2 جملوں سے.
ایک آدمی اپنا کچھ کام کر رہا تھا اور اس کا بچہ اس کو بہت تنگ کر رہا تھا. اس نے اس کو کھلونا دے دیا, جاؤ کھیلو. تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گیا, ایک اور کھلونا دے دیا. تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ گیا, میں فارغ ہوں بابا. ان کے پاس دنیا کا نقشہ پڑا ہوا تھا. انہوں نے پزلز, انہوں نے کہا بیٹا یہ دنیا کا نقشہ سیدھا کر کے لاؤ. وہ بچہ 5 منٹ میں واپس آ گیا. وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ 5 منٹ میں یہ بچہ واپس آ گیا ہے. تو انہوں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ اتنی جلدی آپ نے یہ پزل کیسے حل کر لیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا پاپا اس کے بیگ پر ایک انسان کی تصویر تھی, میں نے اس انسان کو سیدھا کیا, دنیا کا نقشہ خود بخود سیدھا. تو یہ بچہ, یہ انسان, اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارا فرض ہے, ہم سب کا فرض ہے, being teacher, being parents, being community members, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم انہیں بہتر سے بہتر سہولیات میسر کریں تاکہ ان کے لیے تعلیم ان کے پیرنٹس کے لیے بھی آسان ہو, مشکل نہ ہو. آخر میں تمام شرکائے تقریب, معزز مہمانان, اساتذہ, پیرنٹس, بچوں اور سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور ہماری محفل کو رونق بخشی. ڈیو صاحبہ کا خاص طور پر گزار ہوں. کیونکہ ان دنوں وہ بہت مصروف ہیں, لیکن میری ایک کال پہ وہ آ گئی ہیں. میں آپ کا بہت